طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ میں پاکستان جاؤں گا، اس معاہدے کو جو ہے وہ سائن کیا جائے گا۔ امریکہ کا پاکستان سے نہ ریلیونٹ ہونا، اگر آپ بھارتی میڈیا کو اور بھارتی حکومت کو دیکھیں، اندر موجود دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جو جا کے جفیاں ڈال رہا ہوتا تھا۔ ٹرمپ از مائی پرسنل فرینڈ اس کا تھا، لیکن اب وہ پاکستان رہا، اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرح دہشت گردی کو ٹرینڈ نہیں کرتا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑتا ہے اور امن لانے کی کوشش، اور جب رشیا نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ اور اس کے بعد دہشت گردی دنیا میں شروع ہوئی تھی، ہم نے جو کچھ کیا اس کی ہمیں بزنس اپرچونٹیز کھلنی چاہیے۔ بالکل۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، سفارتکاری جس طرح پاکستان نے کی، عالمی جنگ بندی میں ایک بہترین کردار ادا کیا، اور فیلڈ مارشل جیسے ایران کا وزٹ کر کے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ پی ایم نے وزٹ کیا، جس طرح سے انہوں نے دونوں فری کین کو جو ہے وہ اس بات پہ ایگری کیا، اور آلموسٹ چیزیں جو ہیں وہ تمام کلیئر ہو چکی ہیں۔ اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ میں پاکستان جاؤں گا اور اس معاہدے کو جو ہے وہ سائن کیا جائے گا، اور حتمی طور پر عالمی جنگ بندی ہوگی اور معاملات روٹین پر آنا شروع ہو جائیں گے، جس طرح اکنامکلی دیکھ لیں اور انٹرنیشنلی جس طرح سے صورتحال چل رہی تھی۔ تو بتائیے گا کہ جو صدر ہیں امریکن پہلے بھی آئے ہیں، اور اتنے عرصے بعد دوبارہ جو ہے وہ امریکن صدر کا پاکستان کا وزٹ، اور اس کے ساتھ انڈیا کی جو ایک سبکی ہے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ حسنین۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی امن کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اور عالمی امن کے حساب سے ہم امریکہ کو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں اور ایران کو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ سے پھر عرض کرتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یعنی فائنل ہے کہ وہ آ رہے ہیں، فائنل ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ اور کیوں آ رہے ہیں؟ وہ اس لیے آ رہے ہیں، اس کی وجود کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان اور اس کا پاکستان کے لیے کتنا بینیفٹ ہوگا؟ اس کا بڑا فائدہ ہے، کیونکہ بہت عرصے تک ہم یہ کہتے رہے کہ جب پرانی جب اپنا حکومت تھی، جب جو بائیڈن تھا، تو یہاں پہ پاکستان میں یہی سوال اٹھتا تھا کہ جو بائیڈن نے پاکستان سے بات ہی نہیں کی ہے، تو امریکہ پاکستان سے ریلیونٹ بھی نہیں ہے۔ اور اس کو امریکہ کا پاکستان سے نہ ریلیونٹ ہونا، اگر آپ بھارتی میڈیا کو اور بھارتی حکومت کو دیکھیں، جہاں نریندر مودی دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جو جا کے جفیاں ڈال رہا ہوتا تھا، تو کہتا تھا ٹرمپ از مائی پرسنل فرینڈ، پرسنل فرینڈ اس کا تھا، لیکن اب وہ پاکستان رہا ہے۔ اس لیے آ رہا ہے کہ پاکستان بھارت کی طرح دہشت گردی کو ٹرینڈ نہیں کرتا، پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑتا ہے اور امن لانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف تو لڑائی جاری ہے، اور جب رشیا نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ اور اس کے بعد دہشت گردی دنیا میں شروع ہوئی تھی، پاکستان کے خلاف لڑائی، تو دنیا میں امریکنز نے اور ہر ایک نے کہا تھا، ہر تھنک ٹینک نے کہا تھا کہ پاکستان امن کے لیے، گلوبل پیس کے لیے، آج بھی ہم گلوبل، تو ٹرمپ اس لیے آ رہے ہیں کہ پاکستان گلوبل پیس میں ایک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کے لیے ٹرمپ نے بارہا اپنے ٹویٹس میں، اپنی اسٹیٹمنٹ سے کہا ہے کہ وی آر ٹاکنگ ٹو دی رائٹ پیپل اینڈ وی آر ٹاکنگ ٹو دی رائٹ کنٹری۔ رائٹ پیپل کون ہے؟ پاکستان۔ رائٹ ملک کون ہے؟ پاکستان۔ اور اس کے ساتھ ابھی ایک لیٹسٹ اور بیان آیا تھا جب اس سے کہا کہ یہ جو مذاکرات ہے کسی اور جگہ کریں، جنیوا میں کرنے، انہوں نے کہا جی کسی اور جگہ کیوں کریں، کسی اور جگہ کا تعلق کیا ہے؟ جو ملک ریلیٹڈ ہے بالکل صحیح، اور جو کام کر رہا ہے تو میں اس کا وزٹ کروں گا، وہ کام کو وہی وینیو ہونا چاہیے۔ اور پہلے جو جے ڈی وینس آئے تھے اس کے اوپر جو کچھ فیصلے ہوئے تھے، ہم نے اور آپ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ فیل نہیں ہوئے، یہ ڈس ایگریمنٹ ہے، اور ڈس ایگریمنٹس کین بی کنورٹڈ، ڈیڈ لاک ہو گیا تھا، کچھ پوائنٹس ڈیڈ لاک تھا، تو وہ جب واپس جائیں گے تو دس کین بی کنورٹڈ ٹو این ایگریمنٹ۔ اب وہ سائیڈ لائن پہ پاکستان کی ڈپلومیسی آپ نے دیکھی کہ پہلے بھی ان دی مڈل آف دی وار میں شروع ہوئی تھی، جب ہم نے امریکہ سے بھی بات کی تھی، جب ایران سے بھی بات کی تھی، سعودی عرب سے بھی بات کی تھی، کیونکہ اسرائیل کا جنگ امپوز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جی جب ہم جنگ کریں گے تو سعودی اور ایران جو ہے وہ گلف ممالک پہ فائر کرے گا، تو گلف ممالک ایران کے خلاف ہے۔ اس وقت پاکستان نے ڈپلومیسی انیشیٹ کی تھی، ہم نے گلف ریاستوں میں سعودی عرب کو بھی سمجھایا، باقیوں کو سمجھایا کہ یہ امریکن ٹارگٹس پہ حملہ ہو رہا ہے، آپ اگر ریٹیلیٹ کریں گے تو جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا۔ میں نے ہمیشہ اس کو آپ کو کہا کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہیں جا رہی، لیکن یہ وائڈر کنفلکٹ ہو سکتا ہے، اس کا دائرہ
کار بڑھ سکتا ہے. تو اس پہ پاکستان نے اس وقت ڈپلومیسی شروع کی تھی, اور وہاں پہ آپ نے دیکھا سعودی عرب نے بہت دانش مندی کا مظاہرہ کیا, کیونکہ اس خلیجی ممالک میں ایک بڑی پارٹ سعودی عرب ہی ہے. سعودی عرب لنکڈ ہے امریکہ سے بھی, پاکستان لنکڈ ہے, پاکستان کے تعلقات اوور اے پیریڈ آف ٹائم امریکہ سے بھی رہے ہیں, 2 رولر کوسٹر رہے ہیں, اور ہمارے چونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے ان سے بھی رہے ہیں, ہم سعودی عرب سے بھی بہت دیرینہ تعلقات جو ہے, اور چائنا کو بھی ہم نے ہر چیز میں لوپ میں رکھا ہے, اور چائنا دنیا کی سب بڑی طاقت ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کو بھی وزٹ کرنا ہے. چائنا یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ 14 مئی سے پہلے کر کے آئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی واپسی ٹویٹ کیا کہ میں جب چاہتا ہوں کہ جب میں جاؤں تو مجھے چائنیز پریزیڈنٹ شوڈ گیو می اے بگ ہگ, اور پاکستان نے اس کے لیے راہیں ہموار کرنی تھی. تو وہ پاکستان نے ڈپلومیٹک انیشیٹو لیا. جب ہم نے امریکہ سے بات کی, ان کو سمجھایا, اس سے پہلے بھی پاکستان کی چیف عوامی اسٹاف کی ٹرمپ سے ملاقات تھی, تو ٹرمپ سمجھتا تھا کہ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پاکستان ایران کو ہم سب سے زیادہ سمجھتا ہے, اور کیونکہ ہمارا ایران ہمارا نیبر ہے تو ہم سمجھتے ہیں. تو ابھی دیکھیں فیلڈ مارشل نے جب وزٹ کیا ایران کا تو اس میں بھی کافی زیادہ چیزیں وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جو دنیا کو پتہ ہے کہ, اور امریکنز کو پتا ہے کہ ایک وار زون ہے جہاں پہ امریکہ اسرائیلی طیارے اوپر پھر رہے ہیں, امریکن طیارے بمبنگ ہو رہی ہے, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور اس دوران جو ہے اس کے درمیان میں پاکستان کے اس وار زون کے اندر پاکستان کی عوامی اسٹاف نے یونیفارم میں وزٹ کیا, اور جب وہ گئے تو وہاں ہماری ایئر فورس جس نے پہلے بھی ایرانین ڈیلیگیشن کو اپنے حصار میں لے کے آئی تھی, اس نے ایک ایئر کوریڈور قائم کیا تھا. حسنین, ایران کی اوپر سرحد فضائی سرحد ہماری نہیں ہے, سعودی عرب کی فضائی سرحد ہماری نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس فضا کے اوپر پاکستان کے طیارے جو ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں, وچ از اے میٹر آف آنر, کہ جی وہ فلائی کر رہے ہیں, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور صرف فلائی نہیں کر رہے, وہ میسج دے رہے ہیں دنیا کو, صرف اسرائیل کو نہیں, دنیا کو, انڈیا کو, کہ ہم ادھر موجود ہیں, تو کوئی جرت نہ کرنا. یہ اسٹرینتھ ہے, یہ طاقت ہے جس کو طاقت کہتے ہیں. اس طاقت کا مظاہرہ نے پاکستان نے ملٹریلی کیا, بنیان المرصوص میں بھی کیا تھا جب آپ نے انڈیا کو ٹھوکا تھا, اور ابھی بھی ہم نے دنیا کو بتا دیا کہ ہم امن کے لیے بھی موجود, ہم جنگ کے خلاف بھی لڑیں گے, امن. تو اب ٹرمپ جو ہے انہوں نے اس بات پہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک انیشیٹو ہیں وہ کامیاب ہو چکے ہیں. جو یورینیم ہے, انرچمنٹ یورینیم ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہے, اس کے بھی مذاکرات ہو گئے ہیں کہ وہ کس ملک کے پاس جائے گا یا تلف ہوگا. ہو سکتا ہے پاکستان کے پاس آ جائے, جب ٹرمپ آئے تو اس کے پاس ہو جائے. جو ایرانیہ ایسٹس $100 بلین کے وہ بھی انفریز ہو جائیں گے. میں آپ کو بتا دوں جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے اس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ ایران اس کو مینٹین کرے گا, اس کو ریگولیٹ کرے گا. غالباً ٹول نہیں لگے گا, ریگولیشن ہوگی, ایران اور عمان مل کے ریگولیٹ کریں گے, اس کے لیے کوئی بورڈ قائم کر دیا جائے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پہ موجود ہوں گے. اس کی 2 چیزیں, ایک تو وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, انہوں نے 12 اپنے کلوزر لوگ ہیں وہاں سے وہ کنفرم بھی کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان جانا چاہتے ہیں. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ, آپ یہ تو کہیں نا, امریکہ ابھی بھی دنیا کی اس کا سپر پاور اسٹیٹس بہت بری طرح مجروح ہوا ہے, کریڈیبلٹی یہ ہے, لیکن ابھی بھی وہ دنیا کی بڑی پاور ہے. پیٹرو ڈالر ابھی بھی چل رہا ہے, پیٹرو ڈالر میں ختم ہوگا تو اس میں ٹائم لگے گا. تو ٹرمپ جب پاکستان آئیں گے تو اس کا پاکستان کو اسٹریٹجیکلی, ملٹریلی, ٹیکنیکلی, پولیٹیکلی, اکنامیکلی بہت فوائد ہو سکتے ہیں, اور ہمیں وہ فوائد اٹھانے چاہیے ٹرمپ کے وجہ سے. اس لیے کہ دیکھیے پاکستان نے جو کچھ کیا ہے اس میں ابھی تک اپنا خرچہ کیا. اگر بالکل جو مذاکرات جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, پیٹرول استعمال ہو رہا ہے, طیارے استعمال ہو رہے ہیں, تو اب ہم نے اپنا, اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے کوئی ایڈوانٹیج, اور وہی ایڈوانٹیج نہیں کہ ہم کو پیسہ ڈیمانڈ کرے, اسی تو پیسہ دے, نو, ناٹ لائک دیٹ. ہم نے جو کچھ کیا اس کی ہمیں بزنس اپرچونٹیز کھلنی چاہیے. اور بزنس اپرچونٹیز کس طرح کھل سکتی ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں الٹرنیٹیو انرجی ریسورسز مل سکتے ہیں. یعنی آپ چائنا, ایران نے اپنے حصے کی پائپ لائن جو ہے وہ بچھا دیا, ہم نے اپنے حصے کی پائپ لائن, اسی شراؤڈ آف وار میں ہمیں چاہیے 15-20 دنوں میں ہم وہ پائپ لائن بچھا دیں اور لنک کر دیں, کیونکہ ایران سے ہم ڈیلی 700 کیوبک میٹر جو ہے وہ گیس جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں. تو وہ پاکستان کو جو ہے ایک ایران سے فائدہ اٹھانا چاہیے, دوسرے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے رشیا سے, وہاں سے چیپر آئل مل سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر دنیا کے جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ آپ کو لون دیں گی, تو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس آپ بھی چل سکتے ہیں. ملٹرلی آپ کی ایڈیئرنس دنیا میں کریٹ ہو رہی ہے, اسٹریٹجیکلی آپ کی ایڈیئرنس دنیا میں کریٹ. اب نئے الائنسز جتنے بنیں گے اس میں پاپ ہوگا, مڈل ایسٹ کا جو سیکورٹی انوائرمنٹ بنے گا اس کے اندر پاکستان انکلوڈ ہوگا, اور بے تحاشا چیزیں ہیں جو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اب جب ٹرمپ موجود ہوں گے, کیونکہ یاد رکھیے ٹرمپ کا یہ دورہ
अमेरिकन प्रेसिडेंट का दौरा बड़े अरसे बाद हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी हाँ, इससे पहले हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि पहला जो दौरा हुआ था दिसंबर 1959 में हुआ था, जब आइजनहावर साहब पाकिस्तान आए थे। उसके बाद लंदन में अफसर अयूब साहब प्रेसिडेंट थे, उनसे मुलाकात की थी। फिर जॉनसन आया था, तो उस वक्त भी अयूब का दौर था, कोई दिसंबर 1967 में वो आए थे। उसके बाद निक्सन आए थे, वो 2 अगस्त 1969 को गालबन आए थे। उसके बाद क्लिंटन था, और क्लिंटन याद है क्या सिर्फ 2 घंटे के लिए आया था। जॉनसन तो जब आया था तो उस वक्त पाकिस्तान ने कराची में भी, इस्लामाबाद में भी बहुत बड़ा शो हुआ था, जहाँ उनको इसके दरमियान ये याद है उनको जो वो थे ना, जो अपना कैनेडी, उनकी मिसेस ने भी ऐसे पाकिस्तान का दौरा किया था। उनको एक ऊंट के ऊपर सवारी भी कराई गई थी। तो वो उसके बाद क्लिंटन थे जो आए थे 25 मार्च 2000 को। क्लिंटन सिर्फ 2 घंटे के लिए आया था। क्लिंटन ने टीवी पे बैठ के सिर्फ लेक्चर दिया था और पाकिस्तानियों को डांट डूट के चले गए थे। उसके बाद जनाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तो वो आए थे, और वो आए थे कोई अपना नवंबर 2006 में। तो इसके बाद उसके 2006 के बाद 20 ईयर्स के बाद, अब ये एग्जैक्ट 20 ईयर्स के बाद जो है वो ट्रम्प यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट के आ रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा ऑनर का मुकाम है, बड़ी अचीवमेंट भी है। और वो आ रहे हैं अमन, यानी ना टेररिज्म पे लेक्चर देने आ रहे हैं, ना सिक्योरिटी पे लेक्चर देने आ रहे हैं, वो एक डील साइन करने आ रहे हैं। और उस डील का बुनियादी मकसद जो है वो है दुनियावी अमन के लिए, ग्लोबल पीस के लिए बात करना। ये पाकिस्तान के लिए ग्लोबल पीस के लिए मेज़बान होना, इस्लामाबाद अकॉर्ड का साइन होना, डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ मौजूद होना, ये पूरी दुनिया के लिए, इस खित्ते के लिए और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है। क्योंकि इससे जो जंग रुकेगी उसका फ़ायदा दुनिया के इस खित्ते के, बल्कि दुनिया के अवाम को भी होगा, ममालिक को भी होगा, और इससे एनर्जी सिक्योरिटी भी होगी। इसके ज़रिए जो है बिजनेसेस भी चलेंगे, और वो तमाम हिकअप्स जो हम सोचते थे कि अगर ये जंग रही तो पेट्रोल जो है $150 पे चला जाएगा, उस खतरे से भी निजात मिलेगी। तो ट्रंप पाकिस्तान आएंगे, डील साइन होगी, और इसका फ़ायदा जो है, उसके असरात जो हैं वो आप पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे इस खित्ते में देखेंगे। बिल्कुल ऐसी है।